پرچم اور نہ صدائے حق کا نعرہ بلند کیا ہے۔ آپ نے اپنی تقریر و خطابت کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا اور صدائے احتجاج بلند کرنے کا یہ حوصلہ عطا کیا ہے، اور علامہ اقبال کی اس فکر کو لے کر آگے بڑھے ہیں۔ گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیزوں، حضرت والا کا خطاب آخر ہے، حضرت والا کی دعا پر ہی مجلس اختتام کو پہنچے گی۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب العصر حضرت مولانا سالم عبداللہ صاحب چترویدی دامت برکاتہم، حضرت والا دور دراز سفر طے کر کے تشریف لائے ہیں، یہ آپ کی محبتیں ہیں اور آپ کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا ہے۔ ڈائریکٹر ہدیٰ ایجوکیشنل و صدر مجلس اتحاد المسلمین جو کہ ہاٹ ارریہ بہار سے تشریف لائے ہیں، حضرت والا کو میں ان دو مصروں کے ساتھ اسٹیج پر رونق زینت بننے کے لیے ان دو مصروں کا سہارا لے کر حضرت کے در پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علامہ کے ہی انہی دو شہر سے میں دو مصروں سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اور انتظار کی تمام گھڑیاں ختم کرتا ہوں۔ آپ ہوں گے، رات ہوگی، حضرت ہوں گے، بات ہوگی۔ یہ دو مصرے سنیے، جس بزم میں ساغر ہو نہ صحبہ ہو نہ خم ہو، جس بزم میں ساغر ہو نہ صحبہ ہو نہ خم ہو، رندوں کو وہاں پھر بھی تسلی ہے کہ تم ہو۔ حضرت والا مائی سدھارو میں وہی کہ تنی کا آگے کہیں گئے پہلے تو وہاں میں کہو چاہیے رہے پتہ نہیں۔ آپ لوگ تشریف لے آئیں گے، وہ جو لوگ کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں گے، آپ لوگ برائے مہربانی تشریف رکھیے، ادھر جو لوگ کھڑے ہیں برائے مہربانی بیٹھ جائیں، اطمینان سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my praise, ease my task for me,
remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान मान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समः आत्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्तितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमभिर्दै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदरे जलसा, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुहतरम हजरात उलमाए किराम और इस पिंडाल के नीचे बैठे हुए दीनी और ईमानी भाइयों और अपने घरों में बैठकर हमारी बात सुनने वाली हमारी समाज के माँ और बहनों, इस्लाह मुआशरा और सीरतुल नबी के बैनर तले खूबसूरत प्रोग्राम मुनाकिद करने वाले अराकीन जलसा अहले बस्ती का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दूसरी बार इस बस्ती में हाजिरी का मौका आप लोगों ने दिया। मेरे भाइयों, मुझसे पहले इलाके के सूबे के मजबूत फ़आल मुतहर्रिक हज़रात उलमाए किराम का इस्लाही बयान आप लोगों के सामने आ चुका है। अकाबिर उलमाए किराम का खिताब आप लोग सुन चुके हैं। मेरा नाम तो असागिर उलमा में भी नहीं आता, बल्कि मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके बीच बैठा हूँ। अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से कुछ बोलना चाहता हूँ कि हज़रात उलमाए किराम की मौजूदगी में मेरी ज़ुबान की इस्लाह भी हो जाए। मुसाफिर एक परदेसी माहौल, लोकल माहौल को उतना नहीं समझ सकता जो इलाके के वहाँ के उलमाए किराम जान और समझ सकते। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ नए अंदाज में, ये दुआ करते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वो बातें कहने की तौफीक दे जिस पर हम सब मिलकर मुकम्मल तौर पर अमल कर सकें। दो बातें आपके सामने स्पेस डालकर ज्यादा तवज्जो उन्हीं दो बातों पर होगी। सीरतुल नबी का प्रोग्राम है, पहले इस्लाह मुआशरा है, फिर सीरतुल नबी लिखा गया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमारे और आपके लिए जिंदगी गुजारने का और दोनों जहान में कामयाब होने का सबसे बेहतरीन मेथड है, उसवा है। अल्लाह ने कुरान में बयान किया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। लेकिन नए तरीके से आजकल सवालात होते हैं
دشمنان اسلام نے سمجھ لیا کہ ہم قرآن کو ڈائریکٹ قرآن پر یا نبی پاک علیہ السلام کی زندگی پر ہم یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ this قرآن has false information، اس قرآن میں غلط باتیں ہیں یا یہ قرآن فالویبل نہیں ہے۔ اب وہ سمجھ گئے اس بات کو، وہ جانتے ہیں کہ پروفیٹ محمد آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم لاکھ تہمت لگا لیں، الزام تراشی کریں، توہین آمیز کلمات کہلائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے نئے طور پر، آپ ویب سائٹ پہ جائیں، واٹس ایپ، فیس بک، گن چن کر اگر آپ یہ کاؤنٹیبل ہیں، لیکن آپ جب بلاگز میں جائیں گے، سوشل میڈیا کی جو آرٹیکلز جہاں لکھے جاتے ہیں، وہاں پر واٹس ایپ، فیس بک پر یوز ہونے والے، استعمال ہونے والے لوگوں سے دو گنی تعداد وہاں پر ہے، زیادہ ہے۔ وہاں پر یہ آرٹیکلز لکھے جاتے کہ اے لوگوں، اسلام میں دو کنسپٹ ہے، مہان ہے، دو چیزیں اسلام میں ہے، قرآن اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری لائف۔ اب اس قرآن پر اعتراض کرو، اب اللہ کے نبی کی زندگی کے اوپر اعتراض کرو نئے انداز میں۔ وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، I accepted everything، ہم مانتے ہیں اس بات کو، ہم قبول کرتے ہیں اس بات کو کہ قرآن خدا کا کلام ہے، جو باتیں لکھی ہوئی ہے 100% صحیح ہے، اور محمد الرسول اللہ جو آخری نبی ہیں اس سے بھی ایگری کرتے ہیں 100% صحیح ہے۔ لیکن 1450 سال پہلے قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی کی زندگی اور ان کا جنم ہوتا ہے، زمانے کے رول کے حساب سے آپ کا قرآن بھی پرانا ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی کی زندگی بھی، ان کی سیرت و سنت بھی پرانی ہو چکی ہے۔ ریسنٹلی موجودہ زمانے میں اگر ہمیں آدھونک بننا ہے، اگر ہمیں ترقی کرنی ہے، تو ہمیں یہ پرانی چیزیں، پرانے میتھڈ کو چھوڑنا ہوگا۔ اگزامپل دیتے ہیں، وہ کیسے، وہ سمجھاتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس موبائل ہے، پہلے کون سا موبائل یوز کرتے تھے؟ بٹن جس میں کی بورڈ ہوا کرتا تھا، وہ نوکیا کا، اور دوسرے موبائل دوسرے کمپنیز کے پروڈکٹس ہوتے تھے جو بٹن والے ہوتے۔ اس سے پہلے بھی وہ فون استعمال کیا جاتا تھا جو سامنے مائک کی طرح، اگر آپ کو بولنا ہے تو وہ منہ پہ لگاتے تھے، کان پہ اٹھا کر سننے کے لیے لگاتے، اس کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں چینج ہوتی چلی گئی۔ کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز کو زمانہ جلدی اس کو ایکسپٹ کر لیتی۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اب محمد الرسول اللہ کا زمانہ پرانا تھا۔ Recently we are not able to, we will be not success if we follow the method of the last prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم قرآن اور اللہ کے نبی کی زندگی کو مان کر کے چلیں گے تو آج کے زمانے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیے، انہوں نے طریقہ بدل دیا، مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہلکا پڑھا لکھا ہوگا یا جو بالکل الٹریٹ پرسن ہے، ناخواندہ طبقہ، وہ کہے گا کہ ہاں صحیح بات ہے، اس زمانے کے لیے تھے، اب کے لیے تو نہیں۔ مثال اور بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ علیہ السلام کس سے سواری کرتے تھے؟ اونٹ سے، گھوڑے سے اور خچر سے، گدھے سے۔ یہ اس زمانے میں یہ رواج تھا، ان چیزوں کو سواری میں یوز کرتے تھے۔ اگر کہیں جانا ہوتا تھا سفر میں، اگر تیز رفتار، اس وقت کا ایئر ویز، اس وقت کی فلائٹ گھوڑے کو سمجھتے تھے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو
اگر ہم نبی کی بات کو مانیں گے تو آج کے زمانے میں ہمیں سواری کن کی کرنی پڑے گی؟ اونٹ کی کرنی پڑے گی، گھوڑے کی کرنی پڑے گی۔ ہم کو یہاں سے لکھنؤ جانا ہے تو ہم اونٹ پہ بیٹھ کر جائیں گے، 2 دن کا سمے گزر جائے گا۔ اس لیے محمد رسول اللہ کی بات ہے سچی کہ آپ اونٹ پر سواری کرتے تھے، لیکن اب محمد کا زمانہ اگر مانیں گے تو ہمیں لکھنؤ پہنچنے کے لیے 2 دن کا سمے چاہیے۔ ہمیں پہنچنا ہے 2 گھنٹے میں۔ ہمیں لکھنؤ سے دلی کا سفر کرنا ہے۔ آپ سب سے تیز اگر جانا چاہتے ہیں، ایمرجنسی ہے، تو ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے، 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر ہوائی جہاز سفر آپ کو کرا سکتے، آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے۔ اگر تھوڑا اور آرام سے جانا چاہتے ہیں، اطمینان سے کھاتے پیتے سوتے لیٹ بیٹھ کر آرام سے، تو آپ راجدھانی کا ٹکٹ بنائیے، تیجس کا ٹکٹ بنائیے، بلٹ ٹرین کا بنا لیجئے، بھلے ہی وہ بلٹ ٹرین جا کر بھینس سے ٹکرا جاتی ہے بار بار، وہ الگ معاملہ، لیکن آپ آرام سے جا سکتے ہیں۔ اب وہ کہے گا کہ دیکھو اگر آپ کو لکھنؤ سے دہلی جانا ہو تو آپ فلائٹ لیتے، محمد الرسول اللہ کے میتھڈ کو اپلائی نہیں کر رہے ہیں آپ۔ آج کے زمانے میں اگر آپ کو تیز رفتار سواری پہ جانا ہو تو آپ گھوڑے کا استعمال کریں گے، تب بھی آپ 2 دن سے پہلے دہلی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر کنٹینیو چلتے رہے تو اونٹ سے جائیں گے تو 1 مہینے لگ جائیں گے، گدھے سے گئے تو لوگ زمانہ کہے گا کہ یہ گدھا ہو گیا، گدھے سے سواری کر رہا، میتھڈ چینج کر دیا۔ تو کیا ان کے اعتراضات، ان کے اشکالات اور حق ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ شریعہ؟ کیا ہم ان کے اس بلاگز آرٹیکلز کو پڑھ کر ہم اس کو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ دلائل بہت ہے۔ They don't grant your Quran and Sharia، آپ کے قرآن و حدیث کو، قرآن و شریعت کو کم مانتے ہیں، عقل کی دلیلیں جلدی سمجھ جاتے ہیں وہ۔ میرے بھائیوں، کرسچن کا، فرانس کا ایک بہت بڑا رائٹر ایچ ہارٹ ملٹن گزرا، اس کی ایک کتاب ہے دی 100۔ انہوں نے اس عبقری شخصیات میں سے محمد رسول اللہ کا نام پہلے نمبر پر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مجھے لوگ اور یہ زمانہ مجھے برا کہے گا کہ تم پاگل ہو، تم نے محمد کا نام کیوں پہلے دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ محمد دونوں اعتبار سے کامیاب انسان ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ کی زندگی کو ڈیپلی ریسرچ کی جائے محمد کی زندگی پر، وہ ہر میدان کے کھلاڑی۔ آپ علیہ السلام صرف ایک نبی اور رسول کی نظر سے مت دیکھیے کہ آپ علیہ السلام صرف نبی ایک رسول، 13 سال تک جن کو ظلم زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے اور جن کا بائیکاٹ کیا گیا، پتھر برسائے گئے، نہیں، آپ صرف ایک نظریے سے مت دیکھیے۔ ایچ ہارٹ ملٹن نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ محمد کی زندگی میں کیا چاہتے ہو آپ، کیا جاننا چاہتے ہو، کون سا رول دیکھنا چاہتے ہو محمد رسول اللہ کا؟ کیا تم کو دنیا کا گریٹ اکنامک پرسن دیکھنا ہے؟ محمد کی زندگی میں تم کو بڑا تجارت میں کرانتی لانا ہے تو محمد کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، سعید بن قیس المخزومی سے پوچھو، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو الامین کا خطاب دیا تھا، وہ تجارت کے میدان میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کی تھی آپ علیہ السلام نے، امانت داری کی وجہ سے۔ اگر تم کو مہان تاجر دیکھنا ہے، اگر دنیا کا کامیاب اکنامک پرسن، تاجر کا نام چینج ہے، آج انگریزی میں اس کو ٹریڈرز اینڈ گریٹ اکنامک پرسن کہا جاتا۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے محمد کو تو دیکھے 20 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام سعید بن قیس المخزومی، جس کا ریئل نام جرجیس تھا، ان سے پیسے لے کر آپ تجارت کرتے تھے، ان کو پھر 1-1 روپے کا حساب دے کر ان کو واپس بھی کرتے تھے۔ آپ کی امانت داری اور آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر وہ انسان مجبور ہوا یہ کہنے پر کہ ہمارے سماج میں اگر کوئی ایماندار ہے تو اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ 20 سال کی عمر ہے،
ایسا نہیں کہ نبوت کی مہر لگا دی گئی تھی تب آپ کی مجبوری بن گئی تھی ایماندار بننا، نہیں، اونلی 20 سال کی عمر میں ہمارا نوجوان تو 20 سال کی عمر میں بیئر پیتا، 20 سال کی عمر میں تاش بیٹھ کر کھیلتا۔ آپ کی جوانی کے اوپر لعنت ہے، اللہ پوچھے گا کل قیامت میں وان شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کہاں پرانی کر کے آئے؟ کیا جواب دو گے میرے جوانوں؟ کیا کہو گے اللہ کے سامنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش کرو گے؟ کیا آپ نے تو ہمیں نبی دیا 40 سال کی عمر کے بعد، اور آپ ہمیں 20 سال کی عمر میں ہم سے سوالات پوچھتے ہیں؟ نہیں، محمد الرسول اللہ کی زندگی 15-12 سال سے آپ کرانتی کی زندگی اٹھا کر دیکھ سکتے، ہر فیلڈ میں محمد الرسول اللہ نے شرکت کی، آپ نے شراب قریب نہیں آنے دیا تھا۔ جوانوں، اللہ نے آپ کے اندر ایمانی روحانی طاقت رکھی۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے خزانے میں ایمان سے بڑی کوئی قیمتی دولت نہیں ہے۔ پوچھو اللہ سے اگر موقع ملے راتوں میں تنہائی پہ بیٹھ کر کے، اللہ تیرے خزانے میں سب سے قیمتی دولت کون سی ہے بتا؟ اگر ممکن ہو تو اللہ کہے گا کہ سب سے قیمتی دولت میرے خزانے میں جو ہے وہ تمہارے پاس ہے، ایمان کی دولت۔ اور مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ آپ شراب سے دور رہیں، اپنی جوانی کو صحیح راستے پر لگائیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو آپ اسوہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں نا، کہ ہمیں کسی کی زندگی میں رول ماڈل ہماری لائف میں مل جائے کسی کی زندگی۔ محمد رسول اللہ کی زندگی، اسی لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ 15 سال کی عمر کے جوانوں کے لیے پریرنا ہے، 20 سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے بھی ایک راستہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جوانی دیکھ لیے کیسے بتاؤ گے؟ دیکھ لو عباس، عبداللہ ابن عباس کی جوانی کو، 16 سال کی عمر میں مفسر کے امام بن گئے تھے۔ سارے حضرات مفسرین کے اختلافات جب عبداللہ ابن عباس کی روایت پہنچ جائے، سب کے اختلافات دور ہو جاتے ہیں۔ 16 سال کی عمر میں میرے نوجوانوں، 16 سال کی عمر میں ہمارا بچہ شاید موبائل میں صرف سیلفی کھینچنے کا عادی ہوتا، لیکن عبداللہ ابن عباس 17 سال کی عمر میں امام مالک رحمت اللہ علیہ جسٹس آف اسلام ان مدینہ سٹی، مدینہ المنورہ کے 17 سال کی عمر میں جسٹس آف اسلام بن گئے تھے، وہ قاضی مسلم بن گئے تھے۔ 17 سال کی عمر میں ایک چھوٹا بچہ 13 اور 14 سال کا معاذ محدث اس امت کے فرعون کا خاتمہ کرتا ہے، ابو جہل کا۔ وہ کتنی عمر کی، ان کی عمر کتنی تھی؟ 13 اور 14 سال۔ حضرت علی 12 سال میں اللہ کے نبی کو آشچرے میں تعجب میں ڈال دیتے۔ اللہ ابھی نہیں بلکہ قیامت تک جس جگہ پر بھی محمد رسول اللہ کو اٹھا کر دیکھنا چاہو گے تو وہاں پر محمد رسول اللہ آپ کو نظر آئیں گے۔ دنیا والوں نے کیا کہا کہ نہیں، نبی کو مانیں گے تو ہم کو لکھنؤ پہنچنے میں، دلی پہنچنے میں مہینوں لگ جائے گا، کیونکہ نبی اونٹ سے سواری کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام مستقل اونٹ سے سواری کرتے تھے، لیکن آپ کی زندگی میں تیز رفتار سواری کا بھی چرچا ہے کہ نہیں ہے؟ واقعہ معراج کو اٹھائیے۔ آپ علیہ السلام ام ہانی کے گھر سے مکہ سے چلے کہاں گئے؟ بیت المقدس، مسجد اقصی امامت کی، وہاں سے پھر پہلے آسمان پہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں بیت معمور رب ذوالجلال کے پاس۔ بتائیے قیامت تک کوئی مائے کلال پہنچ سکتا ہے؟ چاند پر پہنچ گئے تو we have reached at the moon, we are succeeded person۔ ہم کامیاب ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ہم چاند پر پہنچ گئے۔ چاند کیا ہے؟ ہمارے سولر سسٹم کا ایک لوک ہے، وہ 8 ہیں ہمارے پلانٹ میں، 8 ہمارے سولر میں 8 پلانٹ ہے، ان میں سے زمین ایک پلانٹ ہے، سورج ایک پلانٹ ہے، ایک الگ دنیا ہے، تو چاند بھی ایک دنیا ہے، سمجھے ایک طرح سے آکسیجن نہیں ہے وہاں پر، ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو چاند پر پہنچنے میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے اور مہینوں لگ جاتے۔ چاند پر پہنچنے میں، ایک چاند پر پہنچنے میں آپ کو کتنا سمے لگتا ہے جناب ہوائی جہاز والے؟
آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے جی؟ 5 سے 6 مہینہ لگ جاتے ہیں آپ کو. اور ہمارے نبی اگر آپ پہلے آسمان میں جاؤ چھونے کے لیے، پہلے آسمان کو ہم چھونا چاہتے ہیں. We want to touch and the world want to touch the sky and to the day of judgment will be easily. قیامت تو آسان ہے لیکن پہلے آسمان کو کوئی چھو نہیں سکتا، قیامت تک نہیں چھو سکتا. آؤ دیکھو، آدھونک بننا چاہتے ہو، اللہ کے نبی کی سواری کو دیکھو، پھر رات کو ہوائی جہاز تمہارا ایک طرف، راجدھانی ایک طرف، پھر ٹرین ایک طرف. پھر رات کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہو دنیا والوں، یورپ امریکہ والوں اعتراض کرنے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی پر you have to just consider about the last prophet's life. محمد رسول اللہ کی زندگی پر غور کرتے. اگر آپ کو تیز رفتار سواری چاہیے کہ نہیں ہم نے راکٹ لانچ کر دیا تو ہم سے بڑا کوئی تیز رفتار سواری پیدا کرنے والا نہیں ہے. 1450 سال پہلے برات پر بیٹھ کر ہمارے نبی چند سیکنڈ کو، چند لمحوں میں زمین سے لے کر بیت معمور تک، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک سفر کر کے آئے. اور اس برات کی رفتار اتنی تھی، علماء کرام بتاتے ہیں کہ جہاں تک آپ کی نگاہ دیکھ سکتی، جہاں تک آپ دیکھنے کی طاقت رکھ سکتے ہو، وہاں تک اس برات کا پہلا قدم پڑتا تھا. قیامت آنا آسان، 7 نسل تمہاری گزر جائے گی لیکن تم براق سے زیادہ تیز رفتار سواری نہیں پیدا کر سکتے پوری دنیا مل کر بھی. اسی لیے ہمارے نبی 1450 سال پہلے کے لیے نہیں تھے، تب بھی آپ علیہ السلام آدھونک تھے، آج تک تھے. آپ کی محمد رسول اللہ کی زندگی میں آدھونک ہے. جدید سائنس کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ملے گا، 500 سال بعد بھی چاہیے تو وہاں پر بھی ملے گا، 1000 سال بعد بھی چاہیے تو قرآن میں بھی ملے گا، اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی ملے گا. بس شرط یہ ہے کہ تمہیں اس نظریے سے دیکھنا ہوگا. بے شک بہت خوب ماشاء اب اللہ. بتائیے بھائی، بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نے تو فوراً اس آرٹیکل کے نیچے 5 لائن کا جواب لکھ کر بھیجا. ہم نے کہا کہ what do you think and about براق. ہم نے یہ لکھا کہ پر سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں ہم نے لکھا 5000 کلومیٹر. 1 سیکنڈ میں ہم نے لکھا 5000 کلومیٹر یہ رن کر سکتا یہ براق. اب وہ ڈھونڈیں گے اس پہ کہ براق ہے کیا، براق ہے کیا. یہ خواہ مخواہ الزامات. اچھا مولانا یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اچھا بتائیے ہم قرآن کو مانیں گے، آپ کے نبی کی بات کو مانیں گے جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، تو کب تک یہ چلے گا؟ آج کل لوگوں کو اعتراض ہے نہیں قرآن پڑھنے والے آگے نہیں بڑھ سکتے. بہت اعتراض، بہت کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنے والے آگے نہیں بڑھ سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دنیا کے اوپر احسان ہے ہر فیلڈ میں. کس کا؟ کن کا؟ ہمارے قرآن کریم کی تعلیم دینے والوں کا، دلانے والوں کا، پڑھنے پڑھانے والوں کا. کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین خیرکم، اس میں تفصیل ہے. علماء جانتے ہیں میں تو طالب علم ہوں، پڑھنے کے زمانے میں جو رکھایا گیا تو وہ آج بھی یاد ہے. آج بہت فائدہ کام آیا. ابھی ہم سنسکرت گرامر پڑھ رہے ہیں، لینگویج تو بہت پہلے پڑھ لی تھی ہم نے، ابھی سنسکرت گرامر کے اوپر ہماری ریسرچ ہے عثمانیہ یونیورسٹی میں. تو ہمارے جو جوشی سر ہے وہ کیا بولتے ہیں کہ سلیم مہودے وہ سنسکرت میں بات کرتے ہیں. سلیم مہودے ہم سنسکرت میں پراپر بات تو نہیں کر سکتے، البتہ سمجھ کر کم سے کم 40% تو بات کر سکتے ہیں سنسکرت میں. ابھی میں بولوں گا مم نما عبداللہ سالم مم گرو ہم سیمان چل بہار اہم اپوشتی ان اہم ام پٹھتی کتھم کتھا. ابھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے سنسکرت زبان میں، جلدی سے نہیں سمجھ پائیں گے. تو بولتے ہیں کہ جوشی سر کو ہم نے کمپلین کی، ہم نے کہا کہ سر آئی ایم ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا پراپرلی سنسکرت لینگویج، اٹ از اے ویری ہارڈ اینڈ ٹف. تو انہوں نے کیا کہا کہ کیوں ٹف کیوں ہے؟ بولے ڈو یو اسٹڈی اینڈ ڈو یو نو انگلش، عربی پڑھیں آپ؟ ہم نے کہا کہ سر 3 سال تک تو رٹ کر 9 صرف کو ایک دم بڑھیا یاد کر لیا.
ابھی سنا دیتے ہیں پالا پالا پالو پالت پالتا پالنا. تو انہوں نے کہا کہ سیم ایسی ہے سنسکرت بھی ہے. تو انہوں نے کہا آپ کے یہاں ایک کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ہم نے کہا سر واحد بولتے ہیں. دو کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ سر تسنیہ بولتے ہیں. جمع کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ہم نے کہا تین کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ہم نے کہا سر جمع بولتے ہیں. بولا سنسکرت میں بھی وہی ہے، سنسکرت میں اور آج کل ہندی میں بھی یوز ہونے ہے.